بھی چاہا. بولو دین اسلام ختم ہوا؟ ضرور بولو دین اسلام ختم ہوا؟ افغانستان میں بھی امریکہ نے چاہا، روس نے چاہا، دین اسلام ختم ہوا. شام اور سیریا نے بھی، وہاں پر بھی ناستک لوگوں نے چاہا دین اسلام کو ختم کرنے. دین اسلام ختم ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا، اور نہ کبھی قیامت تک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تو وعدہ اللہ رب العزت نے خود ہی لیا ہوا ہے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو ڈرائیں گے، ہمارے مسلمان کے جبک لوگوں کو گولی چلائیں گے، ہمارے جبک لوگوں کو یہ لوگ شہید کرنا چاہیں گے. آپ ریڈی رہیے. آپ ان کو پرستار بھاشا میں بتا دیجئے تم ایک ینگسٹر عثمان ہادی کو شہید کر سکتے ہو، صرف بنگلہ دیش سے نہیں پوری پرتھوی سے کوٹی کوٹی عثمان ہادی نکلیں گے انشاءاللہ. ہمیں جو سبق دیا، ہمیں جو پیغام ملا، وہ ایک پیغام ہے کہ جب تک ہم دین اسلام کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم جبک لوگ دین اسلام کے لیے اپنا جیون دیں گے انشاءاللہ. ہم جبک لوگ قرآن مجید کے لیے اپنا جیون دیں گے انشاءاللہ. ہم جبک لوگ دین و ملت بنگلہ دیش کے لیے اپنا جیون دیں گے انشاءاللہ. لیکن ناستک کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں انشاءاللہ. اسی پیغام کو آپ سر عام رکھیے. میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیے، اپنی آپ تاریخ پڑھیے، آپ اپنے ملک بنگلہ دیش کی تاریخ کی اسٹڈی کریے. دنیا میں اگر آپ ایک کامیاب ترین قوم ہے بنگلہ دیش کی قوم، یہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں ہے. یہی وہ قوم تھی، یہی بنگلہ دیش کی قوم تھی کہ جس نے عیسائیوں کے ساتھ چتوں کر عیسائیوں کو بھگایا تھا. یہی بنگلہ دیش کی قوم تھی کہ جس نے ریشمی رومال کے اوپر جہاد کیا تھا. یہی بنگلہ دیش کی قوم تھی کہ جس نے ہندوستانی ناستک دلجیت سنگھ کے ٹکڑے کر دیے تھے. یہی بنگلہ دیش کی قوم تھی کہ جس نے 2013 کو شپلا چتر کے اندر اپنا رکت دیا تھا، اپنا جیون دیا تھا. یہی بنگلہ دیش کی قوم تھی کہ جس نے 2024 کو انہی ینگسٹر لوگوں نے اپنا جیون تو دے کر بنگلہ دیش کو شادن کرا کر اسی خونی کو جوتی سے مار مار کر بھگا دیا تھا. آپ کی تاریخ بڑی مضبوط ہے، آپ کی تاریخ بڑی پاورفل ہے. آپ ابھی سے ایک بنیے، آپ ابھی سے نیک بنیے. آپ ینگسٹر لوگ ابھی سے اس ملک بنگلہ دیش کو ایک کامیاب، ایک سندر بنگلہ دیش بنائیے. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب میں اور آپ قرآن کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ. جب میں اور آپ اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، جب میں اور آپ اپنے آئیڈیل ابو بکر عثمان و علی کو اپنا آئیڈیل مانیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ جبک لوگ ایک بن جائیے. آپ جبک لوگ ایک ہاتھ بن جائیے، ایک دوسرے کو بائی بائی کر ایکسپٹ کریے. اگر آپ جبک لوگ ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. مجھے اور آپ کو ایک بننا ہے انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاں تو بڑا سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیو، آخری بات، شش بات بس. آپ کو معلوم ہے ہر دور کے اندر ایک ناستک آتا چلا گیا دین اسلام کے اگینسٹ. ہر دور میں ایک فتنہ آتا چلا گیا. اس دور میں جو ایک سب سے زیادہ ڈینجر فتنہ ہے، سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے، وہ ڈینجر اسی لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح فیس بناتا ہے، پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی کارڈ یوز کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے. اس ناستک کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، ذرے بولو مسلمان نہ کافر. بھائی آپ کو معلوم نہیں میں پاکستان سے آیا ہوں؟ مجھے زور چاہیے، زور زور، مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا، مسلمان نہ کافر. اب ختم نبوت ہے کیا؟
میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ زورے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، شش نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے شش نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ناستک اٹھا، اس کا نام تھا اسود عنسی، اور اس کو جو قتل کیا وہ میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر بولا۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ کسی دنیاوی شخصیت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آتور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے نبی کے سمان کے اگینسٹ ہوگا، جو بھی ناستک میرے اور آپ کے آتور والے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ پھر ایک ناستک اٹھا ہندوستان کی سرزمین سے۔ ہندوستان پہچانتے ہو؟ ہاں، ہندوستان پہچانتے ہو؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں تمہارے ملک بنگلہ دیش کے آپا کا سسر باری، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ وہاں پر ایک ناستک پیدا ہوا، اس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، ضرور بولو نعوذ باللہ۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینۃ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم واش روم میں۔ یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے جانور، کتا بلّا، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، خنزیر کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، آج کل یہ قادیانی جو ہے، ان کی بہت ساری پروڈکٹ ہے جو آپ کے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ نمبر 1 پران، نمبر 2 شیزان، نمبر 3 RFL، نمبر 4 آل ٹائم، اور یہ نمبر 5 ٹیسٹ ٹریٹ۔ اس طرح کی بہت کمپنی جو قادیانیوں کی ہے، ان کا ہم مسلمان کے سنتان بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں سارے مسلک کے نزدیک، چاہے وہ دیوبندی مکتبہ ہو، چاہے وہ بریلوی کا مسلک ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا مسلک ہو، سب کے نزدیک قادیانی کافر بھی ہے، اور ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا مسلمان کو اوپر واجب بھی ہے۔ اس لیے آپ کے ملک بنگلہ دیش کی جب 15 نومبر کو سہروردی ادیان میں ایک بگیسٹ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آپ کے ملک بنگلہ دیش کے بگیسٹ مفتی صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ مفتی عبد المالک صاحب حفظ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ ان کی کمپنیز کا، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ سب بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ؟ سب بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں،
1974 کو سرزمین پاکستان میں جب وہاں کے جبک لوگوں نے آندولن کیا قادیانیوں کے اگینسٹ اور کہا نبیر پورے زور بولو نبیر پورے شنشدے سب نے وہاں یہ سلوگان لگایا پاکستان میں، تو قادیانی ناستک نے پاکستان کے مسلمانوں کو سنتانوں کو گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ، اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو جبک لوگ؟ کون کون ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے جبک بھائیوں، میرے جوا بازار کے مجاہدوں، تمہیں نوجوانوں نے اپنا رکت دے کر اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کو شادین کرایا۔ اسی بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب تیار انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، شاباش۔ کافر کافر نہ مجاہد کی طرح بولنا ہے، مجاہدوں کی طرح بولنا ہے، کافر 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 قادیانی کافر نبی پرے نبی نائے